10ویں جماعت کی طلباء و طالبات آداب، کھول لیجیے اردو کی نئی کتاب۔ ہم جو ہے سبق پڑھے تھے سبق نمبر 11 اور ہم نے اس کی ریڈنگ کر لی تھی، خلاصہ کر لیا تھا۔ آج ہم تشریح کریں گے، جلدی سے آپ سب ریڈی ہو جائیے۔ اردو ڈاٹ سفر میں آپ سب کا استقبال ہے۔ پہلا پیراگراف ہے بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں سے شروع ہو کر نہیں ہو سکتا تک صفحہ نمبر 165 یعنی 165 اور 166۔ سیاق و سباق، اس میں ہم لکھتے ہیں کہ یہ اقتباس آل احمد سرور کے مضمون رتن ناز سرشار سے لیا گیا ہے۔ اس مضمون کے تحت انہوں نے سرشار کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ پھر ہم ہیڈنگ لکھیں گے تشریح۔ تشریح میں یہ ہمیں اپنے الفاظ میں لکھنا ہے جو پیراگراف دیا گیا ہے۔ بعض کتابوں کی پہچان ان کے مصنف کے نام کو جانے بغیر بھی ہو جاتی ہے۔ ایسی کتابیں روزمرہ کی عام چیزوں کی طرح ہی اہم ہوتی ہیں۔ فسانہ آزاد بھی انہی کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ ممکن ہے بہت سے لوگ سرشار کو نہ جانتے ہوں، مگر ایسے لوگ کم نکلیں گے جو فسانہ آزاد کے کرداروں اللہ رکھی، ہمایوں، شہسوار وغیرہ سے نا واقف ہوں۔ حالانکہ فسانہ آزاد میں افسانے کے تمام اصولوں کی پابندی نہیں کی گئی ہے، پھر بھی اس کے بلند پایہ ہونے میں شک کی گنجائش نہیں ہے، مطلب اس کی اپنی الگ اہمیت ہے۔ اور اب آپ کا آ گیا پیراگراف نمبر 2، سرشار شاعر۔ یہ ہے سرشار شاعر کا دماغ اور مصور کی آنکھ والا پیراگراف جو ہے آپ کا صفحہ نمبر 168 یعنی کہ 168، ٹھیک ہے۔ اردو کی گنتی بھی آنی چاہیے جب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں بولتے ہیں، تو آپ دیکھا کریں کہ یہ کیسے نمبرز لکھے ہوئے ہیں اور انہیں کس طریقے سے بولنا ہے۔ سیاق و سباق، یہ اقتباس آل احمد سرور کے مضمون رتن ناز سرشار سے لیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے سرشار کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ آپ ضرور لکھیے گا ایگزام میں، کیونکہ اس کے مارکس ملتے ہیں کہ جو پیراگراف ہے وہ کس نے لکھا ہے اور کہاں سے لیا گیا ہے۔ تشریح، سرور کہتے ہیں کہ سرشار شاعر کا دماغ اور مصور کی آنکھ رکھتے تھے، اور جب کسی واقعے کو بیان کرتے تھے تو اس کی جزیات کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ وہ اچھائیاں اور برائیاں بیان کرنے پر قناعت نہیں کرتے تھے، اور جہاں کہیں بھی انہوں نے ایسا کیا وہ سرشار نہیں رہے بلکہ اپنے میدان سے دور پڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ جیسے شاعر ہوتا ہے وہ جو سوچتا ہے وہ اپنا شعر میں کہہ دیتا ہے، اور جو مصور ہوتا ہے وہ جو تصویر بناتا ہے، تو یہ دونوں خوبیاں ان کے اندر تھیں۔ ان کے دماغ میں جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو اپنی تحریر میں دکھا دیتے تھے۔ پیراگراف نمبر 3، اس کے علیحدہ سے لے کر علیحدہ ایک بڑے ہسوڑ ہیں سے لے کر لے جائیں تک، صفحہ نمبر یہ وہی ہے 168 یعنی 168 اور 169 یعنی 169۔ سیاق و سباق، یہ اقتباس آل احمد سرور کے مضمون رتن ناز سرشار سے لیا گیا ہے۔ اس مضمون کے تحت سرور صاحب نے سرشار کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس میں وہ کیا بتاتے ہیں؟ سرور کہتے ہیں کہ سرشار بہت ہنسنے ہنسانے والے ہیں۔ ان کی ظرافت ایک ایسے انسان کی ظرافت ہے جو ہنستے ہنستے زندہ رہتا ہے، مطلب وہ بہت ہی زیادہ خوش مزاج اور ہنسنے ہنسانے والے ظرافت والے انسان ہیں۔ حالانکہ ان کی خوش طبعی کا کوئی خاص اخلاقی مقصد نہیں ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی ہنستے ہیں، جیسے کوئی کامیڈین ہوتا ہے نا، کبھی کبھی اپنی کمی اپنی بھی کوئی بات سامنے لا کر خود بھی ہنستا ہے، دوسروں کو بھی ہنساتا ہے، اسی طرح وہ تھے۔ ان کا انداز بیان اور مکالمے ایسے ہیں کہ انسان ہنسنے پر مجبور ہو جائے۔ ان کا انداز اتنا اچھا ہے اور ان کے جو ڈائلاگز ہوتے ہیں وہ سب جو ہے پڑھ کر انسان مسکرانے پر ہنسنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آگے ہے آپ کا آخری پیراگراف، بہت سے نقاد سے لے کر سے پیش کی ہیں تک، صفحہ 170 یعنی 170۔ سیاق و سباق، یہ نثری پارہ کا مطلب ہوتا ہے پارٹ، لائنیں، آل احمد سرور کے مضمون رتن ناز سرشار سے لیا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے سرشار کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے، یعنی مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا ہے۔ تشریح میں لکھیں کہ بہت سے نقادوں کا اب تک ماننا ہے کہ سرشار اردو ادب کے پہلے ناول نگار ہیں، اور فسانہ آزاد اس ڈھنگ کی پہلی کتاب ہے۔ اس بات میں صداقت نہیں ہے، مطلب سچائی نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ فسانہ آزاد 1880 کو شائع ہوا، جبکہ اس سے بہت پہلے 1869 کو مولوی نذیر احمد کی میرات العروس اور شاید 1870 یعنی 1870 میں توبۃ النصوح شائع ہو چکی تھی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فسانہ آزاد پہلا ناول ہے، لیکن اب یہ اگر تاریخیں دیکھی جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ مولوی نذیر احمد کی جو یہ چیزیں تھیں مشہور کتابیں، وہ پہلے چھپ چکی تھیں۔ در حقیقت مولوی نذیر احمد ہی اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، مگر اس بات سے سرشار کے افسانوں کی
اہمیت کم نہیں ہوئی، مطلب ان کی بھی بہت اہمیت ہے اور ان کی بھی اپنی الگ وہ ہے، لوگ پڑھتے ہیں اور کردار یاد رکھتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں، یعنی لطف اٹھاتے ہیں، اس لیے بھی کہ انہوں نے زوال پذیر ہو رہے معاشرے کی تصویر بڑے ہی الگ انداز سے پیش کی ہے۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔